السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک بھر کی عدالتوں میں عمران داروں نے گھڑمس مچا دیا ہے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ ہاہاکار مچا دیا تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف عمران احمد خان نیازی کے وکیل انتظار پنجوتھا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بشرا بی بی کی رہائی کی جو آج کی توقعات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکی ہیں، اور اس سب کے باوجود پاکستان کی معیشت میں نہ صرف یہ کہ خبریں اچھی آ رہی ہیں بلکہ بہت تیز رفتاری سے اچھی آ رہی ہیں۔ یہ تمام معاملات ہیں جن پر آج ہم اس ولاگ میں آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم خبر کا ذکر کر لیتے ہیں کہ کل جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک خطاب نما ڈائلاگ یا ڈائلاگ نما خطاب فرمایا تھا، اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 14 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کیا گیا تھا، لیکن جناب رات کو اچانک ہی کہا گیا کہ نہیں جی اجلاس کل پھر ہوگا، اور آج پھر 3 بجے اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ ابھی تک وہ اجلاس کی کارروائی باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کروں، تو اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اچھا جی، انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت ہے جو یہ پچھلے دنوں احتجاج ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں بہت سے لوگ گرفتار ہوئے تھے، تو 9 خواتین کارکنوں کی ضمانت جو ہے وہ بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت سے۔ اور جو ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس کا، اور وہ یہ فیصلہ یہ ہے کہ جو 4 اور 5 تاریخ کو اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کیا یا جو بھی ہنگامہ کیا، اس پہ جتنے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں اسلام آباد کے اندر مختلف تھانوں میں، ان تمام مقدمات کے اندر اسلام آباد پولیس عمران احمد خان نیازی کو شامل تفتیش کرے گی، اور اسلام آباد پولیس کی تفتیشی ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جا کر ان سے تفتیش کرے گی۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بات کر سکتے ہیں جی عمران کو تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا کیا تعلق ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، تو بھائی اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ جو اصل منصوبہ ساز ہوتا ہے، جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میں جو ہوں کو بہت بڑا طاقتور آدمی ہوں اور میں کہتا ہوں جی فلانی جگہ پہ جا کے میں اپنے جو ہے وہ ملازمین کو یا فالورز کو یا کوئی کرائے پہ بندے لے کے کہتا ہوں فلانے بندے کو جا کے گولیاں مارو، تو کیا صرف وہ بندہ ذمہ دار ہوگا جس نے گولیاں ماری ہیں؟ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ جو اصل بندہ ہوتا ہے پیچھے وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہوتا ہے جتنا کہ موقع پہ موجود شخص ہوتا ہے۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیکھ لیجئے کہ ان کو جو سزا دی گئی وہ اس بنیاد پہ دی گئی کہ جی وہ اس کے پیچھے تھے اس سارے معاملے کے، انہوں نے موقع پہ جا کے تو کسی کو نہیں مارا تھا، اگرچہ کہ وہ فیصلہ بڑا کنٹروورشل تھا اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی اس کو غلط قرار دے دیا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ بھٹو صاحب موقع موجود نہیں تھے لیکن اس کیس میں انوالو ہوئے، وہ پھانسی لگ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ بات کہ جو بندہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہوتا ہے بلکہ زیادہ ہوتا ہے شاید، تو اس میں اب عمران خان صاحب کو تفتیش میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے جو اگلی خبر ہے جناب وہ ہے جی ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے جی، جسٹس ہیں سمن رفعت امتیاز صاحبہ، ان کی عدالت میں جو انتظار پنجوتھا ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی اپنے وکیل کے تھرو، یعنی کہ اس میں یہ بطور سائل تھے پنجوتھا صاحب، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ توہین عدالت کی جا رہی ہے کہ عدالت کے حکم کے باوجود جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور اس پر جناب آج اس کی سماعت تھی، اور بڑی عجیب سی سماعت تھی۔ میں اس کو عجیب سے کیوں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں ایک تو جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے جن لوگوں کو فریق بنایا گیا تھا جیل وغیرہ انتظامیہ کو، ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا، جو انتظار پنجوتھا صاحب کے وکیل پیش ہوئے تھے، کہ یہ آپ نے جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے اس میں عدالت کے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں بنتی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ایس او پیز کے لیے ٹیم بنانے کا یا ایس او پیز تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حکم ڈویژن بینچ نے دیا تھا، توہین عدالت بھی اسی عدالت میں جا کے آپ دائر کریں، لیکن وہ وکیل صاحب نے اصرار کیا نہیں جی نہیں آپ نوٹس جاری کر دیں، تو یہ فرمائش ان کی پوری کر دی گئی، نوٹس جاری کر دیے ان ریمارکس کے ساتھ۔ جج صاحبہ نے کہا کہ ریمارکس تو میں نوٹس تو میں کر دیتی ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، اور اس دوران آپ مختلف پہلوؤں پہ غور کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ یہی پٹیشن اگر کسی اور نے کی ہوتی اور جج صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غلط پٹیشن ہے اور یہ نہیں ہو سکتی، تو اس کو ساتھ جرمانہ بھی کرتے ہیں اور سزا بھی دیتی کہ بھائی یہ تم نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے، اور نوٹس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر تمام تر تحفظات ظاہر کرنے کے باوجود بھی نوٹس بھی کر دیا گیا ہے، اور
چلیں جی، اب جج صاحبہ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا صورتحال کا۔ اگلی خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جی، ایک جج صاحب کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وہ جج صاحب کون ہے جی؟ وہ ہیں سینئر سول جج ہیں اسلام آباد کے، انعام اللہ صاحب، ان کو معطل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منال ہوٹل جو ہے وہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر واقع، اس کو گرانے کا فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے پر جو ہے اس فیصلے کی موجودگی میں بھی سینئر سول جج انعام اللہ صاحب نے منال ہوٹل گرانے کے خلاف حکم مبتنی جاری کر دیا تھا۔ آپ حیران ہو گئے، سپریم کورٹ کا حکم کسی کھاتے میں نہیں جا رہا، سول جج سب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں اسٹے آرڈر دے رہا ہوں۔ پھر اس کا نوٹس ہونا تھا، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج لیا ہے ایکشن، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے نہ صرف یہ کہ جو جج صاحب ہیں انعام اللہ صاحب ان کو فوری طور پہ معطل کر دیا ہے، او ایس ٹی بنا دیا اور ہائی کورٹ میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف ایک انکوائری کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انکوائری افسر بھی مقرر کر دیا کہ اس کو جناب سیشن جج اسلام آباد کے کامران بشارت مفتی ان کو جو ہے انکوائری افسر مقرر کیا ہے، اور یہ جناب جج صاحب نے آج حکم جاری کیا اس حوالے سے۔ اچھا جی، ایک بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا خبریں چل رہی تھیں کہ جی ان کی ضمانت ہو جائے گی، کل بھی خبریں تھیں، آج بھی خبریں تھیں۔ اب ان خبروں کے کا کیا ہوا، اس کے بعد کیا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میاں گل حسن اورنگ زیب جو ہیں جسٹس، انہوں نے ان کی عدالت میں سماعت تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی سماعت تھی، کیونکہ نیچے ٹرائل کورٹ سے وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ وہاں پر جو ہے وہ ایف آئی اے حکام پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ جناب ہم نے اس کیس میں اپنا پروسیکیوٹر مقرر کرنا اور ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیا جائے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہر صورت میں، انہوں نے یہ استدعا مسترد کر دی اور کہا جی ہر صورت میں آپ کل دلائل دیں گے، میں اس میں کوئی التوا نہیں دوں گا، اور کیس کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ لیکن ہوا یہ کہ جب میں یہ ولاگ کرنے لگا تھا، آپ کے سامنے آنے لگا تھا، تو ایک تازہ خبر آئی، اور تازہ خبر یہ آئی کہ جج صاحب کی جو کاز لسٹ ہے، جیسے میاں گل حسن اورنگ زیب جنہوں نے کل اس مقدمے کی سماعت کرنی تھی، وہ پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ہو گئی ہے ناساز، اور کل کے لیے بھی کاز لسٹ ہو گئی ہے کینسل۔ سو بشرا بی بی آج بھی نہیں رہا ہو سکیں، اور کل بھی ان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں چلا گیا ہے۔ ایکسکیوز می۔ اس سے اگر ہم اگلی خبر کی طرف بڑھیں جناب، تو اس سے اگلی خبر ہے، جی ہاں، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق، میں نے کہا نا سارا گڑمس یہ عدالتوں میں مچا ہوا ہے۔ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کے خلاف جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر ہوئی ہے، اور جو ہے وہ اس رٹ کے اندر جو ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے سیکرٹری ایڈمن نے دائر کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سیکرٹری قانون کو سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی رینجرز اور ڈی جی ایف آئی اے، اب ڈی جی ایف آئی اے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیوں فریق بنایا گیا، اور سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد اور ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول سی ڈی اے کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس رٹ پٹیشن میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جی خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کرنے اور گاڑیاں جو ہیں وہ تحویل میں لیے جانے کو عمل کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں عدالت کیا کرتی ہے جناب۔ اور پھر اس سے جو اگلی خبر ہے وہ الیکشن کمیشن سے۔ آج الیکشن کمیشن میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں اور فواد چوہی صاحب کے بھائی بھی ہیں فیصل چودھری صاحب، ان کی اور چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کی آپس میں بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ٹریبونلز کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب نے ذرا شاؤٹ واؤٹ کیا، اور جس کو پی ٹی آئی کے جو حمایتی صحافیوں کہہ رہی ہیں چیف الیکشن کو بڑی کھڑی کھڑی سنا دی۔ خیر انہوں نے وہاں پہ شاؤٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاؤٹ کیا، تو پھر چیف الیکشن کمشنر نے ان کو کہا کہ جناب آپ ہمیں کارروائی کرنے دیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں، جس پر فیصل چودھری نے کہا کہ آپ ہمیں کارروائی چلانے دیں، آپ جو ہیں وہ آواز نیچے رکھ کے بات کریں، ہم بے عزتی کروانے کے لیے نہیں آتے۔ اور پھر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جناب آپ ایک جذباتی آدمی ہیں، اور آپ اپنے کلائنٹ کا کیس خراب نہ کریں اور اس کیس کو چلنے دیں، کیونکہ عامر مغل کے بیٹے نے کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ جواب جمع کروا دیں گے سماعت میں، لیکن آج بھی ان کا جواب نہیں آیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ 17 تاریخ کو جمع کرائیں گے، تو 17 تاریخ کی گارنٹی کون دے گا؟ تو یہ آج وہاں پر ایک جسے کہتے ہیں ہارش ورڈز کا تبادلہ ہوا ہے۔ پھر اسی طرح جو توہین عدالت والا کیس ہے، توہین الیکشن کمیشن والا کیس ہے، اس میں آج عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔
تو آج وہاں پر بتایا گیا کہ جی ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتی، ان کو نیٹ کے سگنل بہت ویک ہیں، جس لیے ان کی جو ہے وہ حاضری نہیں یقینی بنائی جا سکتی ویڈیو لنک کے ذریعے، جس پر عدالت جو کمیشن ہے انہوں نے جیل حکام کو توہین عدالت کا یعنی کہ توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کیس بھی توہین الیکشن کمیشن کا ہے اور اس میں ایک اور توہین کی نوٹس انہوں نے جاری کر دیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ گڑماس مچا ہوا ہے، وہ ترامیم تو ابھی آئی نہیں، آئیں گی کہ نہیں آئیں گی یہ تو بعد کی بات ہے نا، اور جب کوئی ترامیم آ جاتی ہیں وہ پاس ہو جاتی ہیں تو پھر آپ ان کو جا کے کورٹس میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لاڈ دیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو عدلیہ کی طرف سے معذرت کے ساتھ، اور وہ لاڈ دیے جا رہے ہیں اور پھر نتیجہ کیا نکلے، گھڑمس مچ گیا جناب۔ آج پٹیشنز کی بھرمار ہو گئی، اب وہ کام جو ہوا ہی نہیں ہے، وہ میں نے آپ سے اس دن لطیفہ ایک سنایا تھا نا کہ ہور چوپو والا، وہ لڑائی شروع کر دی تھی کہ وہ گنے بھی چوسے نہیں پہلے مارنا شروع کر دیا سکھوں نے جا کے، تو وہی کام ہوا کہ ابھی وہ مطلب کوئی بندہ رہ نہیں گیا۔ اب ایک آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کو چیلنج کیا جا چکا ہوا ہے۔ آج جو ہے وہ 4 ملک کی ہائی کورٹس کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں وکلاء کی طرف سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اور سنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں کل دائر ہو جائے گی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو یہ آئینی ترامیم ہیں ان کے ڈرافٹ کو پبلک کرنے کا حکم دیا جائے، اس پہ عوام کی رائے کے لیے 8 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ پبلک کی رائے کا کیا مطلب ہے جی؟ جو پارلیمان کوئی بھی آئین میں ترمیم کرتی ہے تو پارلیمان پبلک کی منتخب نمائندے کی حیثیت سے کرتا ہے نا، وہ کوئی وہاں پر جو ہے وہ کوئی نامینیٹ ہو کر تو نہیں آئے ہوئے نا سارے، وہ پبلک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر پبلک کے نمائندوں کی 2/3 اکثریت اگر کسی چیز کو آئین میں ترمیم کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، وہ بنیادی طور پہ عوام کی منشا ہی ہے نا۔ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اب انہوں نے کر دیا ہے کہ جی یہ عوام سے ڈائریکٹ کوئی پتہ نہیں کیا ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں ملک میں۔ بہرحال پانی میں مدانی مارنی ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وکٹیں اکھاڑ دینی ہے، یہی ایک طریقہ کار رہ گیا ہوا ہے۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی جو پیپلز پارٹی سے فارغ ہوئے ہیں اور جو ہے وہ شاید خاقان عباسی کی پارٹی میں ہیں بھی ہیں کہ نہیں بھی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو انہوں نے بھی یہی پٹیشن فائل کی ہے کہ جناب وہ جی بڑی زیادتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بنیادی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل پرسوں کہ وکلاء کا کنونشن بھی نے بلایا تھا کہ کچھ جج صاحبان اور عمران خان کے جو عمران دار جج ہیں، عمران خان سب کہتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے جج، اور جو ان کے حامی وکلاء ہیں، وہ ان کے خیال میں جو آئینی ترمیم کا حق ہے وہ عوامی نمائندوں کو نہیں ہے، یہ کام ججوں کو کرنا چاہیے اور یہ ججوں کا اختیار ہونا چاہیے۔ بھائی ہر ملک کا جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں پارلیمان کے نیچے آتے ہیں، پارلیمان کی چھتری کے نیچے آتے ہیں۔ ان میں جتنے بھی قوانین اور آئینی جس پیکج کے تحت وہ کام کرتے ہیں وہ سب کے سب ان سب کی ماں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، آئین کی ماں بھی پارلیمنٹ ہے۔ تو یہ بہرحال اب وکلاء صاحبان نے کی ہے، اب دوسری طرف سے بھی تو وکیل ہی پیش ہوں گے، یہ تو نہیں کہ ادھر سے وکلاء پٹیشنیں فائل کریں گے تو دوسری طرف سے کوئی سول انجینئر تو نہیں پیش ہوگا نا، ادھر سے بھی وکیل ہی پیش ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا بنتا ہے۔ ایک گڑمس ہے، اور ایک اور بڑا دعویٰ کھڑکا دیا جناب فواد چوہدری صاحب نے، آج وہ آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اندر، اگرچہ کہ وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں لیکن وہ پوری زور لگا رہے ہیں۔ ایک تو وہ گنڈا پور کی آج انہوں نے کافی کلاس لیا، ان کا جی اس نے جو کہانیاں سنائی اس پہ کون بندہ یقین کر سکتا ہے۔ لیکن وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا کہ جناب یہ اگر آئینی ترمیم ہو گئیں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بہت سارے ججز استعفے دے دیں گے۔ ویسے اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سارا مسئلہ جن ججوں کے استعفے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، میں خواہش کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کو خبر نہیں مانتا، یہ فواد چوہدری کی خواہش ہوگی اور پی ٹی آئی والوں کی کہ جج استعفے دے جائیں، تو اگر جج استعفے دے جائیں گے تو رولا ہی مک جائے گا۔ اس کے بعد جو جج آئیں گے وہ میرٹ پہ آئیں گے۔ یہ تو پرانے جو پروجیکٹ عمران خان کے جنرل فیض کی بھرتی کیے ہوئے جج ہیں سارے، تو یہ اگر استعفیٰ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حکومت کو تو پھر آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آئینی ترمیم کے لانے کی صورت میں یہ نتیجہ نکلتا ہے تو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ ایک گھڑمس مچا ہے، میں نے کہا آپ کو عدالتوں میں دیکھیں نا بش بی بی اور یہ سارا کچھ، لیکن اس ساری کہانی کے بیچ میں ایک اور خبر آئی ہے جی، وہ بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کے وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتھا صاحب،
وہ مبینہ طور پہ کل شام 4 بجے سے لاپتہ ہیں۔ ان کے منشی کا کہنا ہے کہ جی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، آج بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، وہ بطور سائل پیش ہونا تھا نا، بطور وکیل تو نہیں ہونا تھا، لیکن وہ نہیں پیش ہوئے، کوئی ان کا رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی موبائل نہیں مل رہا۔ اور جناب وہ پھر کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے پولیس کے پاس جائیں، کہیں جی بندہ غائب ہے، FIR درج کریں، بندہ تلاش کریں، لیکن نہیں، ڈائریکٹ ہائی کورٹ جانا ہے۔ تو وہ جناب ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی گئی ان کی بازیابی کے لیے انتظار حسین پنجوتھا صاحب کی، اور یہ جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو سن بھی لیا، اس پہ انہوں نے نوٹس بھی جاری کر دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ جناب میں تحریری حکم جاری کروں گا۔ یہ علی اجاز بھٹو صاحب کے ذریعے یہ پٹیشن فائل ہوئی، جن کا کہنا ہے کہ جناب 8 اکتوبر کی شام 4 بجے سے جو ہے وہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، ہم نے ڈھونڈا ہے، پولیس سے بھی رابطہ کیا ہے مگر ناکام ہے، ان کی بازیابی کا حکم دیا جائے، جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی قواعد و ضوابط بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مہربانی کریں، ٹھیک ہے ہم نوٹس جاری کریں، لیکن جا کے پولیس میں بھی FIR کے لیے درخواست دے دیں۔ تو یہ معاملہ ہے جناب جو عدالتوں میں گڑمس مچا۔ اب اس سارے گڑمس کے باوجود لگتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر بہت مہربان ہے۔ کچھ اچھی خبریں ہیں، بلکہ کافی ساری اچھی خبریں ہیں۔ معیشت کے میدان سے پاکستان میں جو معاشی بحالی ہے اس کی رفتار آپ کو تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ کیسے؟ ایک تو جناب آج KSE یعنی PSE پاکستان سٹاک ایکسچینج جو 100 انڈیکس، اس میں آج پھر کوئی 55-100 پوائنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے، 86,000 پوائنٹ کی ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اس تاریخ نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا، مسلسل تیسرے دن سے اس میں تیزی ہے۔ اب سٹاک مارکیٹ میں جب تیزی ہوتی ہے تو کمپنیوں کا کاروبار تیز ہوتا ہے، ان کا فائدے بڑھتے ہیں، اس یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ اس ملک کے اندر کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کسی ڈی سٹیبل ملک میں نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جناب جو 3 مہینوں کے اندر جو غیر ملکی جو زر مبادلہ ہے ریمیٹنس، ان میں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے، اور 8.8 بلین ڈالرز گزشتہ 3 مہینے میں بیرون ملک سے پاکستانیوں نے پاکستان بھیجے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ ہے، ماضی میں کبھی اتنے نہیں بھیجے ہیں۔ خان صاحب نے بڑا زور لگایا، لوگوں کو کہتے ہیں کہ مت بھیجو اور ہونڈی والے کے ذریعے بھیجو، لیکن وہ بھیج رہے ہیں، اور یہ تاثر جو ہے بہت تیزی سے ٹوٹ رہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ عمران خان کی مانتے ہیں۔ تو ریمیٹنس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ سالانہ 35 سے 40 ارب ڈالر جو ہیں ہمیں اس مد میں پاکستان کو وصول ہوں گے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا، اور آگے بھی انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ باہر سے ڈالر آئیں گے تو پاکستان کے اندر ڈالر اور روپے کی جو قیمت ہے اس میں فرق مزید کم ہوگا۔ اور پھر ایک اور خبر آپ کو میں نے کہا نا آج بہت اچھی اچھی خبریں پاکستان کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو معاشی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 1 سے 2 مہینے کے دوران شرح سود میں مزید کمی ہو کے وہ 13% تک آ سکتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے معیشت کی بحالی کے حوالے سے۔ آرمی چیف تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اس کو سنگل ڈیجٹ پر لے آئیں گے، لیکن لگتا ہے کہ آرمی چیف صاحب جس خلوص سے کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی رنگ لا رہی ہیں، اور ان کی اپنی توقع سے بھی شاید زیادہ رفتار سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ثمر جو ہے پاکستان کی عوام تک بھی پہنچے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جو مزید خبریں ہوں گی انشاءاللہ رات کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔